السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجأنا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سود کی مذمت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود کا جو عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت فرمائی ہے، اور گناہوں میں سے کسی گناہ کی اتنی شدید مذمت نہیں جتنی اس کی ہے۔ چوری ہے، شراب ہے اور دیگر چیزیں ہیں، لیکن انہیں اعلان اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار نہیں دیا گیا۔ سود وہ لعنت ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ بتلایا گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس سے بڑی
دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر مر مٹنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یا عدم توجہ فرما دیتے. اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوتے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی. یقیناً اسے علم نہیں ہوگا. آپ نے انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالی اور یوں پھینک دی. فرمایا یہ حرام ہے. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مجلس میں تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ انگوٹھی اٹھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہننے سے منع فرمایا ہے، آپ اس کو بیچ دیں، عورتوں کو دے دیں. تو اس صحابی نے فرمایا کہ جسے حضور نے پھینک دیا میں ہرگز اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اب اس کی مجھے ضرورت نہیں اٹھایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس قدر حضور علیہ السلام کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. اور اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اس وقت سودی نظام تھا جیسے آج ہے، اس وقت بھی تھا. جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود جو 10,000 مسکال سونا تھا، بہت بڑی مقدار ہے، یہ خالی سود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا نے اتنا بڑا اماؤنٹ جو لوگوں سے سود لینا ہے وہ معاف ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، اصل رقم مل جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا درجہ اس کا الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ماں کے ساتھ بدکاری کے مترادف ہے، یہ ادنا درجہ فرمائے. اب سوچیں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آدمی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو اس کو سود کا دھواں تو پہنچے گا ہی. تو سود بہت بڑی خرابی، بہت بڑی، یعنی اللہ کی ناراضگی اس سے بڑی اور کیا ہوگی. اب اگر من حیث القوم سود میں مبتلا ہوں، یعنی پورے ملک میں سودی نظام چل رہا ہے اور ایک ہے کہ انفرادی طور پر کسی انسان نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلطی کر لی ہے تو یہ بھی بڑی سنگین بات، لیکن ایک پوری ڈھٹائی کے ساتھ ملک میں چل رہا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا.
آپ سوچیں ابھی یہ جب شک پاس ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو ہمارے مطلب کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ، جب انہیں پتہ چلا تو کراچی سے فوراً اسلام آباد پہنچے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو گلے لگایا، چوما، ماتھا چوما۔ صرف یہی نہیں بلکہ پوری قوم سے انہوں نے اپیل کی کہ اس پر شکرانے کا نفل ادا کیے۔ بھئی ایسا کون سا بڑا عمل؟ سود اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے، ہمارے ملک کے 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، جو ہمارے بڑوں نے اس وقت آئین بنوایا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود سے جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے اس سے جان چھڑوائی جائے، اس سے نکلا جائے۔ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے۔ اس سے جلد از جلد جان چھڑاتے 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 آج 50 سال ہو گئے، ہماری جان نہیں چھوٹی۔ 50 سال ہو گئے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی کو قرض دے دیا، اب کب دیں گے، واپس کب کریں گے، نہیں بتایا، نہیں لکھا۔ اس نے کہا بس میں جلدی دے دوں گا، تحریر کوئی نہیں۔ اب آپ مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے میں دے دوں گا، وہ کہہ رہے میں دے دوں گا۔ اور اگر کوئی ڈیٹ ہوگی تو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں دے؟ تو اس وقت سے لے کر آج تک اس کے لیے تحریکیں چلیں، دینی جماعتوں نے بھرپور احتجاج کیے، مظاہرے کیے، آواز بلند کی، حتیٰ کہ ہماری عدالتوں نے، شرعی عدالتوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہمارے ملک میں آئین نہیں چلے گا، سود نہیں چلے گا۔ ہمارے ملک میں ایک عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت، جس میں آپ کے ملک کے جید علماء اور جج صاحبان یہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا قانون جو شرعی ہوتا ہے اس کا فیصلہ یہ شرعی عدالت دیتی ہے۔ اب آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ بھی سود حرام ہے، سود نہیں چلے گا ہمارے ملک۔ ہمارے ملک کا نظام ہے کہ سیشن کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ دے دیا تو دوسرے فریق کو حق حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر کے اپیل کر سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ میرے خلاف آیا ہے اس کو روک دیا جائے، میں اپیل کر رہا ہوں۔ ہائی کورٹ سے فیصلہ اس کے خلاف آیا، وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ بھئی فیصلے کو روکا جائے۔ اب ہوتا یہ تھا، وفاقی شرعی عدالت اگر کوئی فیصلہ دے رہی ہے تو حکومت یا اور لوگ وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے، سپریم کورٹ میں چلے جاتے اور سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کرتے اس فیصلے کے خلاف۔ سوائے شرعی قوانین کے باقی چیزوں کے علاوہ، وفاقی شرعی عدالت کے علاوہ باقی کورٹوں میں اگر اوپر اپیل دائر کی جا رہی ہے تو محض اپیل دائر کرنے سے اسٹے آرڈر نہیں ہوتا تھا،
بلکہ اسٹے لینے کے لیے الگ سے درخواست دینی پڑتی ہے کہ ہمیں اسٹے دیا جائے، اس فیصلے کو روکا جائے۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت اگر کوئی فیصلہ دے رہی ہے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی گئی تو یہی اپیل گویا اسٹے سمجھی جاتی تھی کہ اب یہ فیصلہ رک گیا۔ اب جب فیصلہ رک گیا تو بھئی آپ اس کو فیصلے کو نمٹائیں، تو آپ کا سپریم کورٹ 2 سال 5 سال 10 سال جتنا مرضی کھینچ دے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ جو 26ویں آئین آئی ہے اور اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے جو جدوجہد کی وہ یہ کی کہ ایک تو وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو اگر کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتا ہے یا اپیل دائر کرتا ہے تو محض اپیل دائر کرنے سے یہ فیصلہ رکے گا نہیں، بلکہ اس کو اسٹے آرڈر لینا پڑے گا الگ سے درخواست دے کر۔ اب جب اسٹے آرڈر اس نے لے لیا تو 1 سال کے اندر اندر سپریم کورٹ فیصلہ دے۔ اگر 1 سال کے اندر اندر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے گا تو وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیے ہیں وہ نافذ العمل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو اللہ نے دی۔ پھر 1973 کے آئین کے تحت میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں جہاں جید علماء، جج صاحبان، بڑے بڑے وکلاء، یہ جو بینچ ہوتا، ان کا کام یہ ہوتا حکومت یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی شخص یا اسلامی نظریاتی کونسل بذات خود کسی قانون کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ ملک پاکستان کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو یہ بینچ، یہ اسلامی نظریاتی کونسل اگر ان کو حکومت کی طرف سے، کسی جماعت کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے یا بذات خود کسی قانون کے بارے میں اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ یہ شریعت سے متصادم ہے تو یہ اس کا جائزہ لیتے۔ تو یہ اس کا جائزہ لیتے۔ اس میں وکلاء بھی ہوتے، جج بھی ہوتے، اور اس میں جید علماء بھی ہوتے۔ اب یہ طے کر دیتے، اچھا اگر وہ واقعتاً خلاف ہوتا تو پھر اس کا متبادل شرعی قانون کے تحت یہ تیار کرتے۔ اب تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، اسمبلی سے اس کو پاس ہونا چاہیے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ وزارت قانون کو بھیج دیتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل وہ قانون بنا کر وزارت قانون کو بھیج دیتا۔ اب وزارت قانون اس کو دبا کر کے بیٹھا ہے۔ 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، وزارت قانون اسمبلی میں اس کو بھیج ہی نہیں رہا، بھیج ہی نہیں رہا۔ جب بھیجے گا نہیں تو قانون سازی کہاں سے ہوگی؟ قانون سازی کہاں ہوگی؟ اس موقع پر 26ویں آئینی ترمیم میں یہ چیز شامل کی گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو شرعی قانون اور ضابطہ بنایا ہے اور اسمبلی کو ریفر کیا ہے، خواہ وہ صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے، تو وزارت قانون 1 سال کے اندر اندر اس پر لازم ہے کہ وہ اسمبلی میں بھیجے تاکہ اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہو کر اس کے اوپر قانون بنے۔ وہ پابند ہوگا اس بات پر، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں
جو 1973 کے آئین میں یہ لکھا گیا تھا کہ سود سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے، اب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی جدوجہد سے یہ لکھ دیا گیا آپ کے قانون میں 31 دسمبر 2027 تک اس ملک سے سود کا ہر جگہ سے خاتمہ ہوگا، ہر جگہ سے خاتمہ ہوگا۔ یعنی اب وہ طریقہ نہیں چلے گا جو 1973 والا ہے کہ لٹکائے جاؤ لٹکائے جاؤ لٹکائے جاؤ، تھوڑا سا وقت اور مل جائے تھوڑا سا وقت اور، نہیں۔ اب آخری تاریخ ہے 31 دسمبر 2027، یہاں تک ہمارے ملک سے جتنا بھی معاشی نظام ہے اس سب کو سود سے پاک کیا جائے۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی فتح ہے۔ اب اس عنوان پر حکومت کا مواخذہ ہر فورم پہ کیا جائے گا، ان سے بات پرس کی جائے گی کہ بھئی اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت باقی ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا ورکنگ کی ہے، کیا محنت کی ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز، ہمارے ملک میں جو دینی مدارس کا نظام ہے ایسا نظام دنیا میں کہیں نہیں، اور یہ آپ کے دینی مدارس کے نظام کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو، بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اعلیٰ ڈگری کے لیے باہر بھیجتے ہیں، باہر کے جو یونیورسٹی ہیں وہاں بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی ایک اچھا نظام ہے، لیکن باہر کا نظام اس سے بھی اچھا ہے، اس لیے ہم باہر بھیج رہے ہیں۔ ہمارا دینی مدارس کا جو نظام ہے وہ اتنا کامیاب نظام ہے اور اتنا اچھا نظام ہے، پوری دنیا سے طلبہ درس نظامی پڑھنے کے لیے آپ کے ملک میں آتے ہیں، آپ کے ملک میں آ رہے ہیں۔ گویا پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ درس نظامی مدارس دینیہ کا جو نصاب، جو نظام تعلیم جس نظم و ضبط کے ساتھ، جس اعلیٰ طریقے کے ساتھ پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ اب یہ بات دشمن کو، کافر کو کیسے ہضم ہوگی میرے پیارو؟ یہ بات کافر کو ہضم نہیں ہوگی۔ معذرت کے ساتھ، جب انگریز یہاں سے نکل رہا تھا بر صغیر سے، اس وقت انگریز نے یہ محنت کی تھی، سروے کروایا بر صغیر کا کہ ان مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے۔ یہ سروے کیا، آن دی ریکارڈ موجود ہے یہ بات۔ انگریز کی ٹیم نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان سے قرآن کو چھین لیں، قرآن کو چھین لیں۔ اب قرآن کو چھیننے کا کیا معنی؟ قرآن سے ان کا رشتہ کمزور کر دیں، دین سے ان کا رشتہ کمزور کر دیں۔ چنانچہ اس کے تحت انگریز نے اس وقت 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے ملک سے، بر صغیر سے اکٹھے کیے اور ان کو نظر آتش کیا، ان کو نظر آتش کیا۔ مسلمانوں سے قرآن کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے۔ آج جو ہمارا کفر ہے، عالمی کفر ہے، عالمی کفر، ایسا نہیں ہے ہم تو اپنی لڑائیوں سے نکل نہیں پا رہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ 50 سال آگے کو دیکھ
دیکھ کر ابھی سے اس کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے جکڑنا ہے آگے 50 سال. اور ہم سر پہ پڑتی ہے پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری بدنصیبی ہے, ورنہ تو یہ کام ہمارے کرنے کا تھا کہ ہم آج سے 50 سال پہلے کے لیے تدبیریں کرتے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے, کیا کچھ حاصل کرنا ہے. تو کافر عالمی کفر دیکھ رہا ہے کہ ملک پاکستان میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں باطل اپنی محنت کر رہا ہے, کوئی شک نہیں. باطل محنت کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعہ سے, موبائل کے ذریعہ سے, خرافات کے ذریعہ سے ہمارے نوجوانوں کو اپنی تحویل میں لینا چاہا. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاکستان میں دینی جماعتیں اور دین کا کام کرنے والے لوگ الحمدللہ خوب محنت سے لگے ہوئے ہیں اور ان کی سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں. انہی میں ایک بڑی سازش یہ ہے کہ مدرسے کے اوپر قدغن لگا دی جائے. چنانچہ ہر سال ہمارے ملک پر عالمی سطح پر دباؤ آتا ہے کہ ان مدارس کو کنٹرول کرو, ان کو دیوار سے لگاؤ, ان کے اوپر پابندی لگا دو. صرف یہی نہیں, ان کا نصاب تعلیم ختم کرو. بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں دنیا میں آپ کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کے اوپر ڈاکٹری مسلط نہیں کریں گے کہ آپ یہ پڑھیں, لازمی ہے. وہ کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, آپ نہیں کہیں گے کہ انجینئرنگ پڑھیں, لازمی ہے. اگر آپ کے بچوں میں ایک بچہ کہتا ہے کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں, تو بھائی اختیار ہونا چاہیے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ جو عالم بن رہے ہیں کہ نہیں بھی نہیں, صرف عالم نہیں, اس کو یہ بھی بناؤ, اس کو یہ بھی بناؤ. یہ تو زیادتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کی رجسٹریشن, مدارس کا اکاؤنٹ, بینک میں جائیں اکاؤنٹ نہیں کھلتا, رجسٹریشن نہیں ہوتی. پھر رجسٹریشن کا طریقہ کار اتنا سخت کر دیا کہ مدارس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو عالمی ایجنڈے میں بدنام کیا جا رہا ہے. اور یہ کفر کا ایجنڈا ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم میں یعنی مدارس کی رجسٹریشن 4 اداروں سے کروانی پڑتی. یہ ادارہ, یہ ادارہ, یہ ادارہ, یہ ادارہ. دن رات گویا پوری زندگی آدھی اسی کام میں گزر جائے, اسی کام میں گزر جائے. ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایجنسی, ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایجنسی, ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ادارہ. کیسے کام کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ اب اس آئینی ترمیم میں یہ طے کر دیا گیا, قانون کا حصہ بنا دیا گیا کہ جس ایکٹ کے تحت باقی ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہوتی, ان کے اکاؤنٹ کھلتے ہیں, اسی قانون کے ساتھ تحت مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گے اور ان کے اکاؤنٹ کھلیں گے, ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہوگی. 10 سال سے, مشرف کے زمانے سے لے کر 10 سال سے جرنیلوں سمیت, حکومت سمیت میٹنگیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہمارے حضرات آتے ہیں. 5 وفاق ہیں اس ملک میں دینی اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں, 5 وفاق ہیں. ان 5 کے سربراہان مل کر آپ کی حکومت سے, آپ کے اداروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, طے کر لیتے ہیں. جب قانون کی شکل آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھائی دباؤ آ گیا, بھائی دباؤ, کس کا دباؤ آ گیا؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ موقع دیا, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کام نکالا, اللہ نے اپنے کرم سے نکلوایا. ورنہ آپ سوچیں میرے بھائیوں, 4 سیٹیں لے کر کے بیٹھنے والا کیا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے؟ اب جہاں اتنی بڑی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی سیٹیں لے کر کے بیٹھے ہیں, وہاں سے ایسا قانون بنوانا یہ محض اللہ کا فضل اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں. اس پر حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میں تمام پاکستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے,
کہ سود سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور دیگر چیزوں میں ہمارے لیے سہولتیں ہو جائیں گی. مدارس میں، وفاقی شرعی عدالت میں، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے لیے راہیں کھل گئی ہیں. تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول فرمائے. دین کے کام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.